انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقال عز وجل كما ورد في سورة القمر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وقال عز وجل أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. وقال عز وجل وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وقال عز وجل قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وقال جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین اور معزز خواتین، عزیز طلباء و طالبات، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے کافی حیرت آمیز خوشی ہوئی تھی جب میں نے دیکھا جو پروگرام مجھے ملا تھا اس کانفرنس کا، کہ اس میں میرے لیے یہ موضوع طے کیا گیا ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے دین کی جس خدمت کا آغاز اپنی ذاتی حیثیت میں کیا ہے، یہ 1965-66 کی بات ہے. اس سے پہلے میرے زندگی کے دو دور تھے. ہائی اسکول کے زمانے میں میں تحریک پاکستان کا ایک ادنیٰ ورکر تھا اور حصار ڈسٹرکٹ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جنرل سیکرٹری تھا. یہ ہائی اسکول کا طالب علم کی حیثیت سے بتا رہا ہوں آپ کو. یہ وہی بات ہے، کسی نے کہا ہے کہ میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا، تو میں ابتدا سے ایک بڑا متحرک انسان ہوں ہائی اسکول کے دور سے. پھر میرا میڈیکل کالج کا دور اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ، پھر کچھ عرصہ جماعت اسلامی کے ساتھ گزرا. پھر ایک اختلاف کی بنا پر وہاں سے علیحدگی ہوئی. پھر میں نے اپنی ذاتی حیثیت میں جو کام شروع کیا ہے وہ 1965 سے، اور اس میں میرا پہلا موضوع جس پر میں نے گفتگو یہی تھا جس پر آج میں آپ سے گفتگو کرنے چلا ہوں. اس کا پس منظر کیا ہے؟ سن 67-68 میں پاکستان میں سرکاری سطح پر ایک جشن منایا جا رہا تھا، جہاں اور علاقائی جشن منتے تھے، جشن مہران اور کئی اور کے جشن، اور اس میں جو کچھ ہوتا تھا وہ آپ کو معلوم ہے، رقص و سرود کی محفلیں. وہاں انہوں نے یہ کیا کہ جو مذہبی مزاج لوگ ہیں انہیں بھی ایک جشن الاٹ کر دیا جائے. تو 1400 سالہ جشن نزول قرآن یہ معین کیا گیا. نزول قرآن کے آغاز کو اس وقت 1400 سال ہو گئے تھے، اس لیے کہ سن ہجری سے 11 سال پہلے شروع ہو گیا ہے نزول قرآن. سن ہجری تو شروع ہوا ہجرت کے ساتھ، اور اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ 12 سال جو ہے وہ مکی زندگی کے، تو قرآن تو اس سے پہلے شروع ہوا ہے. اس میں ہوا کیا تھا؟ مقابلہ حسن قرات کی بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اور ایک عجیب کام ہوا تھا. سونے کے تار سے قرآن لکھا گیا، 40 من سونا اس میں صرف ہوا. وہ ایک نادر چیز کی حیثیت سے لاہور میں پروونشل اسمبلی کے سامنے، وہ جو پرانا وہاں کا بہت بڑا چوک ہے، وہاں پر ایک جگہ رکھا ہوا ہے.
میں نے سوچا کیا قرآن اس لیے نازل ہوا تھا؟ یہ سونا 40 من، یہ قرآن سوائے دیکھنے کی اور کسی کام پہ نہیں آ سکتا. ہم نے کیا کس درجے کہاں جا رہے ہیں ہم؟ تو اس سے میرا ذہن منتقل ہوا کہ اس امت کو بتانے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کے اصل حقوق کیا ہیں. یہ حسن قرات کے مقابلے کرا لینا یا اسی طریقے سے عظمت قرآن کے موضوع پر کانفرنس بلا لینا، یا یہ جو 40 من کا قرآن مجید لکھ کر رکھ دیا گیا ہے کس لیے؟ تب میں نے اپنے خطاب جمعہ میں 2 جمعوں میں میں نے تقریر کی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. وہ بات میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سمجھیے 45 برس بعد سادہ ترین الفاظ میں قرآن مجید کی اصطلاحات سے بچتے ہوئے وہ میں ضرور بیان کروں گا، اس لیے کہ وہ خود آپ کے علم قرآن کے اندر انشاءاللہ ایک اضافہ ہوگا. لیکن ابھی میں سادہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں قرآن کے 5 حق کیا ہیں جو ہر مسلمان پر حسب صلاحیت و استعداد عائد ہوتے ہیں، سب پر برابر نہیں ہے. اللہ نے جس کو جتنی صلاحیت دی ہے اتنا ہی زیادہ اس پر قرآن مجید کا حق ہے. جتنی استعداد سے بخشا ہے اتنا ہی وہ زیادہ رسپانسبل ہوگا اللہ کے ہاں، اور وہ محاسبہ اس کا کیا جائے گا. تو ہر شخص پر اس کی صلاحیت اور استعداد کے مناسبت سے 5 حقوق. اس کو مانے جیسے کہ ماننے کا حق ہے، اسے پڑھے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، اسے سمجھے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، اس پر عمل کرے جیسے کہ عمل کا حق ہے، اور اس کی تبلیغ کرے جیسے کہ تبلیغ کا حق ہے. اب میں ان میں سے ایک ایک چیز کو لے رہا ہوں. سمجھنے کے لیے ہماری اصطلاح ایمان، ماننا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم بواسطہ جبرائیل، اور یہ اس کا نزول کا آغاز ہوا ہے 40 عام الفیل، وہ جو واقعہ ہوا تھا جبکہ ابرہہ کا لشکر آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے. وہاں سے عام الفیل شروع ہوتا ہے. اسی سال میں حضور کی ولادت ہے. تو 40 عام الفیل کے رمضان مبارک کی 27ویں شب کو اس کا آغاز ہوا نزول کا، اور یہ مکمل ہوا حضور پر 23 برس میں. اور یہ منوعاً محفوظ ہمارے پاس موجود ہے. ان باتوں کو ماننے کا نام ایمان ہے. لیکن وقت کم ہے، میں بہت اختصار سے کام کروں گا. ماننے کے 2 درجے ہیں، اور یہ 2 درجے ایمان مجمل اگر بچپن میں آپ نے یاد کیا ہو اس میں اس کا تذکرہ موجود ہے. آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائہ ہی و صفات ہی و قبیلت جمیع احکام ہی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ماننے کے 2 درجے ہیں، زبان سے اقرار، دل سے یقین. اور اصل ایمان دل سے ماننے کا نام ہے. ہم زبانی اقرار سے مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن مومن تب ہوتے ہیں جب یقین دل میں اتر گیا ہو. چنانچہ سورہ حجرات میں فرمایا گیا کچھ لوگوں کے بارے میں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے. نبی سے کہیے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ہاں یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. آج اگر ہم اپنے دلوں میں جھانکے گہرائی میں اتر کر اپنے سے سوال کریں Am I really convinced that this Quran is the word of God? Am I really convinced? میرا خیال ہے کہ جواب میں ہم میں سے بہت کم لوگوں کو یہ کہنے کی ضرورت ہوگی کہ واقعتاً میں کنونسڈ ہوں. کیوں؟ ہمارا عمل بتاتا ہے. اس کتاب سے ہماری دلچسپی کیا ہے؟
ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے عربی زبان نہیں سیکھی، تو کیسے مان لیں کہ ہم اسے اللہ کا کلام مانتے ہیں؟ ہم 2 ٹکے کا اخبار سمجھے بغیر نہیں پڑھتے اور قرآن کو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں۔ اور طلب بات ہے، یہ کیوں ہے؟ یقین نہیں ہے۔ یقین ہوتا تو معلوم ہوتا کہ دنیا کی قیمتی ترین متاع یہ قرآن حکیم۔ بہرحال سوال پیدا ہوتا ہے یہ ایمان کہاں سے آئے؟ یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں، قرآن کا ایمان، قرآن پر ایمان قرآن ہی سے ملے گا، کوئی اس کے لیے ثانوی خارجی دلیل نہیں، وہ دلیل منطقی ہوتی ہے۔ اور یہ خارجی دلیلیں جو ہے یہ انسان کے سامنے کچھ تھوڑا سا ایک تصور تو پیدا کر دیتی ہے، یقین تو اندر سے نکلتا ہے تب ہوتا ہے یقین۔ یوں سمجھیے کہ کوئی شخص جس نے کبھی چینی نہیں چکھی، اس کو کہتے ہیں لوگ یہ میٹھی ہوتی ہے، چینی میٹھی ہوتی ہے، چینی میٹھی ہوتی ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں، تو کیا کہے گا وہ؟ بھائی ہوگی میٹھی، انہیں کیا ضرورت ہے کہ مجھے دھوکہ دے اتنے لوگ، ہوگی میٹھی۔ لیکن جب آپ چکھ لیں تو آپ کہتے ہیں میٹھی ہے۔ یہ ہوگی اور ہے میں there's a world of difference، شرق و غرب کا فاصلہ ہے۔ ہوگی، یہ ہوگی وہ ہے جس کو قرآن میں کہا گیا ہے ان نظن ظنا وما نحن بمستيقنين، ہاں کچھ گمان ہوتا تو ہے، کچھ ظن تو ہے ہمارا، لیکن یقین نہیں۔ آج ہمارے 99.9% لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين۔ یہ ایمان کیسے پیدا ہوگا؟ ایمان ہی پر جب غور کریں گے، تدبر کریں گے، اسے پڑھیں گے، اور آپ کو اپنے اندر سے دل گواہی دے گا کہ ہاں اس کے سورس اس کلام کی وہی ہے جو میری روح کی سورس ہے۔ Something within you, the soul or the spirit, will dance to the tune of Quran. Why? یہ روح کہاں سے آئی؟ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، آج تو ہمارے بہت سے دینی مفسرین اور مفکرین روح کے ایک علیحدہ تشخص، انڈیپینڈنٹ وجودی کے قائل نہیں ہیں۔ یہ مغرب کی دجالیت اتنی گہری اتر چکی ہے۔ روح اپنی جگہ ہے، جسد حیوانی ایک علیحدہ شے ہے۔ یہ روح کہاں سے آئی؟ یہ سنون کہانی روح، قل روح من امر ربی۔ اور یہ کلام کہاں سے آیا؟ کلام ربی۔ ان دونوں کی سورس ایک ہے۔ تو در حقیقت اندر سے جیسے آپ کے ٹیسٹ بڈ نے آپ کو بتایا یہ میٹھی ہے اندر سے، تو وہ میٹھی ہوگی سے میٹھی ہے ہو گئی۔ اسی طرح قرآن مجید آپ کا دل پھر گواہی دے گا۔ جو میں نے کہا یہ روح آپ کی رقص کرے گی قرآن مجید کے ساتھ، اور تب یقین پیدا ہو۔ اب آئیے اگلا، اسے پڑھو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے۔ میں نے اس پہلے حق کے لیے آیت جو حوالے جس کا دیا تھا وہ صبح سورہ بقرہ کی لاسٹ 58 آیت، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ حضور بھی ایمان لائے ہیں قرآن پر۔ جب یہ قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے آپ کو یہ بھی خیال ہو سکتا تھا شاید یہ کوئی شیطان آ گیا ہے، یہ جبرائیل کون ہے، کوئی بدرو آ گئی ہے، جیسے کہا گیا آپ کے بارے میں کہ کوئی جن آ گیا، معلوم ہوتا مجنون ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون کہا گیا تھا، لیکن آپ کو لہجہ بھر کے لیے بھی کوئی شک نہیں ہوا، جو روح محمد نے پہچانا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ پہلے مومن محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر، اور پھر ہم ہیں، اور اللہ ہم سب کو ان میں شامل کرے۔ ان دی رائٹ ارنسٹ قرآن پر ایمان ہمارے دلوں میں قائم ہو جائے۔ دوسری کے لیے میں نے آیت پڑھی سورہ بقرہ ہی کی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم کتاب اپنی دیتے ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔
یہ تلاوت کے حق کا مطلب کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا اسے پڑھے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے. اس کے پڑھنے کے حقوق میں سے مثلاً تجوید ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا. یہ عربی زبان ہے، عربی حروف کے اپنے مخارج ہیں. عین اور حمزہ میں کیا فرق ہے، زال اور زائے میں کیا فرق، زا میں کیا فرق ہے، ضاد اور ضاد اور زوئے اور زال ان میں کیا فرق ہے. اگر آپ یہ فرق ملحوظ نہیں رکھتے اور پھر اگر آپ پڑھتے ہوئے زیر زبر کی غلطی کرتے ہیں تو عربی میں تو زیر اور زبر سے اتنا بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے کہ اگر زبر لگ گیا ہے تو وہ مفعول بن گیا اور زیر ہے تو فاعل. منذر ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، منذر جسے ڈرایا گیا ہو. زیر اور زبر کے فرق سے فاعل و مفعول. تو قرآن مجید کو پڑھنا جیسے کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، اس کے مخارج کا حق ادا کرتے ہوئے اور اس کے جو بھی اوقاف رموز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے. آپ کو معلوم ہے انگریزی میں بھی ہے، لیٹ ہم گو اسٹاپ ہم، ڈونٹ لیٹ ہم گو. اب جو ایسا ہوتا ہے رہنے جانے دو، روکو مت، جانے دو، روکو مت پر رکو گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ روکنے سے روک رہے ہیں. جانے دو اسی کے معنی ہے، اور روکو مت جانے دو. اب یہاں پہ مفہوم اور ہو جائے، روکو ہی تھے مت جانے دو. الفاظ تو وہی ہے، صرف یہ کہ آپ نے کوما کہاں لگایا، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو. الفاظ وہی تین ہے لیکن اس قوموں نے فرق کر دیا. تو یہ ہوتا ہے قرآن مجید کے پڑھتے ہوئے. آپ کو جہاں رکنا چاہیے وہاں نہیں رکیں گے تو در حقیقت معانی کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا. تجوید، پھر ترتیل. ترتیل کہتے ہیں رک رک کر ٹھوڑا ٹھوڑا پڑھنا، اس کے انوار کو اپنے قلب میں اپنی روح میں جذب کرتے ہوئے. اس ترتیل سے پھر دقت طاری ہوتی ہے. طبیعت کے اندر ایک کیفیت جو ہے انسان کو میسر آتی ہے. رتلناہ قرآنا ترتیلا، رتلناہ ترتیلا. اور اسی طرح فرمایا گیا حضور سے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ٹھہر ٹھہر کر غور کرتے ہوئے اس کو اپنے ذہن، اپنے فکر، اپنے قلب کے اندر جذب کرتے ہیں. تیسری شے ہے حفظ. قرآن مجید جتنا یاد ہو گیا اتنی ہی گویا کہ بہت بڑی دولت آپ کے ہاتھ میں آ گئی. ہمارے ہاں اب رواج ہو گیا بچوں کو حفظ کرانا، اور اس کی فضیلت جو بیان ہوتی ہے ایک حدیث کہ ایک حافظ کے والدین کو جو ہے سونے کے تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن. لیکن 90% آج کل اچھے گھرانوں کے لوگ قرآن حفظ کر کے بھلا دیتے ہیں. اس کے بعد تو ان کی تعلیم اور ہو رہی ہے، وہ گئے اسکول میں اور کالج میں اور ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں. اب حفظ کو برقرار رکھنا آسان کام نہیں، نہ حفظ کرنا آسان، نہ برقرار رکھنا اس سے زیادہ مشکل. حضور نے فرمایا ہے کہ قرآن جو ہے وہ وحشی اونٹ کے مانند ہے، باندھ کر نہیں رکھو گے بھاگ جائے گا، بھاگ جاتا ہے. اور قرآن کو یاد کر کے بھلا دینا بہت بڑا گناہ ہے، لینے کے دینے پڑ جائیں گے. البتہ آپ ایڈلٹس کی حیثیت سے قرآن یاد کیجیے. اور قرآن کے پڑھنے کا بہترین وقت کیا ہے؟ نماز میں، خاص طور پر رات کی نماز میں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ. بدقسمتی سے ہمارے ہاں آج کل جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن نہیں پڑھتے. اس میں وہ تو سورہ اخلاص کے ساتھ یا چھوٹی صورتوں کے ساتھ 8 رکعتیں پڑھ لی، پھر بیٹھ گئے کوئی اور ذکر کرنے کے لیے. یہ تہجد نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے، جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا آدھی رات، تہائی رات، 2/3 رات کھڑے رہو اور قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. اور آپ دیکھیے اس وقت تک قرآن کتنا نازل ہوا تھا؟ بہت تھوڑا تھا. گویا کہ اسی کو پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو. ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن. اپنے وجود کے اندر اس کو داخل کرو. یہ میں نے جو الفاظ کہے ہیں یہ اقبال کے ہیں، میرے نہیں ہیں. چوں میں جہاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں جو دیگر شد
جہاں دیگر شہوت. جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، چوں بجاں در رفت، جب کسی کی جان کے اندر، اس کے باطن میں اندر گھس جاتا ہے، اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے. ناؤ ہی از اے چینج پرسن فرام ود ان. اس کی شخصیت اندرونی طور پر بدل گئی. ہی از اے چینج پرسن. اس کی ویلیوز بدل گئی، نظریات بدل گئے. یہ سارا جو بھی انقلاب آتا ہے انفرادی، قرآن سے آتا ہے. چوں بجاں در رفت جاں دیگر شہوت. اسی لیے ہیمر اٹ. اور پھر یہ کہ جب وہ آدھی رات تہائی رات کے معاملے کا حکم ختم کر دیا گیا، اس کے بعد 5 وقت نماز ہے عام مسلمان کے لیے، اور جو مزید ہمت کرے رات تہجد، لیکن قرآن کے ساتھ. آپ کو معلوم ہے واقعہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز حضور کی اجازت سے آپ ہی کے ہاں شب باش ہو گئے، رات کو سو گئے کہ میں آج حضور کی نماز کے ساتھ، رات کی نماز کے ساتھ نماز پڑھوں گا. جب کھڑے ہوئے حضور تہجد کے لیے، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی، سورہ آل عمران پڑھی، سورہ نساء پڑھی. اندازہ کیجیے 5.25 پارے ایک رکعت. اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ سوچا کہ میں نیت توڑ کے بھاگ جاؤں، کھڑا رہنا مشکل، نوجوان. یہ صورتحال ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. تو یہ ہے اصل میں قرآن کا، اور قرآن کا پھر روٹین بن جانا. آپ کے ڈیلی روٹین کا حصہ اگر نہیں ہے، بڑے سے بڑا عالم و مفسر ہو، تفسیر لکھ چکا ہو، اور بڑی وہ بحثیں کر سکتا ہو قرآن پر، مصنف ہو بڑی کتابوں کا، لیکن قرآن روح کی غذا بنتا ہے، وہ ڈیلی تلاوت ہے. اس لیے کہ جیسے کھانا آپ کا جسم مانگتا ہے روزانہ، اسی طرح یہ روح کی غذا ہے. یہ روح کی غذا قرآن، یہ اس کو مستقل ملنی چاہیے، ورنہ روح پشمردہ ہو جاتی، کمزور، ناتواں، ضعیف. روح کی غذا قرآن. جہاں سے روح آئی ہے وہیں سے قرآن آیا ہے. ہمارا بدن کہاں سے آیا ہے؟ یہ کرسٹ آف دی ارتھ، یہ زمین، یہ مٹی، یہاں سے آیا ہے. یہیں سے ہماری اس کے لیے غذا آ رہی ہے. گندم ہو، چاول ہو، کہاں سے آ رہا ہے؟ بکری کا گوشت کھا رہے ہیں تو بکری نے جو گھاس پات کھایا وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دی الٹیمیٹ سورس آف اوور فوڈ از دس کرسٹ آف دی ارتھ. اور یہ ہمارا مادہ تخلیقی ہے. قرآن بھی یہی کہتا ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے. وہ کیسے ہے اس میں اختلاف ہے، وہ جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہے، لیکن یہ کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مادہ تخلیق انسان کے جسد حیوانی کا وہ زمین کی یہ مٹی ہے. اب آئیے تیسری بات سمجھنا. یہاں میں آپ کو 2 اصطلاحات سے متعارف کرانا چاہتا ہوں. ایک ہے تذکر بالقرآن، ایک ہے تدبر قرآن. قرآن کے سمجھنے کے 2 لیول ہیں. ایک سرسری طور پر سمجھ لینا. اس سرسری طور پر سمجھنے میں جو قرآن کا اصل پیغام ہے وہ مل جائے گا. یوں سمجھیے جیسے سمندر میں کوئی آئل ٹینکر جو ہے وہ اگر ٹوٹ گیا ہے، اس کا جو اگر آئل نکلا ہے کہاں رہے گا؟ وہ سرفیس پر. It will not go down into the depth of the ocean. وہ سطح پر ہے. البتہ جو گہرائی آپ کو معلوم میلوں گہرائی اندر موجود ہے. قرآن کا اصل میسج، قرآن کا اصل پیغام اس کی سطح پر ہے، اور اس سطح پر سے اس کو سمجھنا آسان ہے، بہت آسان، بہت آسان. اس لیے تمام انسانوں کے لیے ہے. یہ صرف فلسفیوں کے لیے تو نازل نہیں ہوا ہے، یہ صرف علامہ اقبال کے لیے تو نازل نہیں ہوا تھا. ہاں، بڑے سے بڑے فلسفی کے لیے بھی یہی ہے، اور عام انسان کے لیے بھی یہی ہے. اور جو اولین مخاطب تھے قرآن کے، وہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے ہی نہیں، امیین، ان پڑھ قوم، ان کے لیے. لہذا قرآن نے اپنا جو یہ سطح کا اسلوب رکھا ہے وہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اس میں کوئی دقت نہیں. ایک شرط ہے صرف،
قرآن کو اس کی اپنی زبان میں اپنی آنکھ سے پڑھا جائے، ترجمہ نہیں۔ ترجمہ انسپائر نہیں کرے گا، ترجمہ کچھ علم دے دے گا، کچھ معلومات دے دے گا، کچھ واقفیت دے دے گا. اٹ ول نیور بی ایبل ٹو انسپائر یو. جیسے آپ کوئی غالب کا شعر سنے اور جھوم جائے، اس کا انگریزی میں ترجمہ فرما دیجیے. اب جو اس کا حشر ہوگا آپ کو خود اندازہ ہو گیا، ہنس پڑے آپ لوگ. بالکل یہ معاملہ ہے. قرآن کا ترجمہ آپ کو انسپائر نہیں کر سکتا. یہ شرط پوری کرنی ہوگی. عربی کے علامہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عربی کے بہت بڑے ماہر ہونے کی ضرورت نہیں. عربی گرامر، اس کا سنٹیکس، یہ اگر ذرا اس کی واقفیت ہے. اور اب آپ قرآن کو اس کی اپنی زبان میں پڑھیں، اپنی آنکھ سے. جب آپ ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں تو یو آر ریڈنگ قرآن تھرو دی آئیز آف دی ٹرانسلیٹر. جب آپ عربی سمجھ کر پڑھ رہے ہیں تو خود پڑھ رہے ہیں. بس یہ ایک شرط ہے. اس شرط کے بعد قرآن مجید اتنی آسان کتاب ہے کہ 4 دفعہ کہا گیا ہے سورہ قمر میں چیلنجنگ انداز میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس تذکر کے لیے، ذکر کے لیے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے. تو ہے کوئی کہ جو اس کے لیے تیار ہو کہ اس سے تذکر حاصل کرے؟ اب یہاں ایک لفظ نوٹ کیجئے، ذکر کسے کہتے ہیں، تذکر کسے کہتے ہیں، تذکیر کسے کہتے ہیں؟ تذکیر کے معنی یاد دہانی کرانا. اصل میں قرآن جو پیغام اس کا ہے وہ ہمارے لیے، انسان کے لیے یاد دہانی ہے. ہماری روح کی گہرائیوں میں وہ علم موجود ہے. نوٹ کر لیجیے اس بات. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی کسی سہیلی نے یا آپ کے کسی دوست نے کبھی کوئی بہت اعلیٰ قلم آپ کو تحفتاً دیا، وہ آپ نے کہیں ٹرک میں رکھ دیا سنبھال کر. اب سال ہر سال بیت گئے، نہ کہیں دوست سے ملاقات ہوئی، نہ وہ آپ نے وہ قلم دیکھا. دوست بھی ذہن سے اتر گیا، بھول گئے آپ. اچانک کہیں آپ نے ٹرک کھولا اور وہ آپ کو قلم نظر آیا. دوست یاد آ جائے گا کہ نہیں؟ اب آپ کا کوئی ایفرٹ نہیں ہے. یو ہیو ناٹ اسٹرگل ٹو ریمبر، ٹو ریوائیو یور میموری. اسپونٹینیس، خود بخود. بالکل یہی معاملہ ہے. قرآن جس حقیقت کی طرف بلا رہا ہے وہ ہمارے اندر ہے، ہمارے قلب کی گہرائیوں میں ہے. ایک سلیم الفطرت انسان جس کی نیچر پرورٹڈ نہ ہوئی ہو، وہ قرآن کو پڑھتے ہوئے یوں سمجھتا ہے جیسے یہ قرآن میرے اپنے لوح قلب پر لکھا ہوا ہے، اب میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں. یہ ہے تذکر. یہی وجہ ہے قرآن کا ایک اہم لفظ ہے آیت. آیت کیسے کہتے ہیں؟ نشانی کو. یہ دوست کی نشانی سے دوست یاد آیا کہ نہیں؟ اس کائنات میں اللہ کی نشانیاں ہیں. تمہارے اپنے اندر وفی انفسکم اللہ کی نشانیاں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یہ سارے فینومینا جو ہے نیچر کے، اللہ کی آیات. وفی انفسکم افلا تبصرون. اور قرآن کے لیے بھی لفظ جملہ نہیں کہا گیا، سینٹنس نہیں کہا گیا، فقرہ نہیں کہا گیا، ورس کہنا غلط ہے. یہ کیا ہے؟ آیت. آیت کا ترجمہ آپ کر نہیں سکتے. یہ نشانی ہے، اللہ کے علم و حکمت کی نشانی. ان نشانیوں کو دیکھو تو آپ کے اپنے اندر سے، آپ کی اپنی روح کی گہرائیوں میں سے نکل کر ایمان آپ کے ذہن کی سطح پر آ جائے. یہ باہر سے دی جانے والی شے نہیں، اندر سے نکلنے والی شے اندر موجود ہے. جیسے آپ کی یادداشت پر ظہور کا پردہ طاری ہو گیا تھا، دوست یا سہیلی اب یاد نہیں تھی، یاد آ گئی. دیکھو ذرا آسمان کو اور زمین کو اور چاند اور سورج کو اور دن اور رات کی الٹ پھیر کو اور یہ سمندروں میں چلتے ہوئے جہازوں اور کشتیوں کو اور یہ برستی بارش کو، اس سے پیدا ہونے والے سبزے کو، اور یہ سارا جو ہے معاملہ اور اس میں جتنے حیوان پھیلا دیے گئے ان سب کو دیکھو. اور دیکھو یہ جو ہمارے بادل جو ہے معلق ہے، یہ سب نشانیاں ہیں. تو یہ نشانیاں ہیں. ان نشانیوں کی طرف فطرت بھی ہمارا توجہ بلاتی ہے. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت
وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ آپ کا کام تذکیر کرانا ہے. اگر نہیں یاد آیا کسی کو تو آپ کسی دلیل سے منوا نہیں سکتے. کانٹ کا کہنا بالکل درست ہے, کسی منطقی دلیل سے اللہ کا وجود ثابت نہیں کیا جا سکتا. ہاں یہ تو اپنے اندر ہے, یاد کر لیجئے, آپ کے اندر سے ابھر آئے گا. نہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ پھر انہیں کوئی ایمان دینے والا نہیں. یہ ہے تذکر بالقرآن. افلا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ایک ہے تدبر قرآن, گہرائی میں اترنا. وہ جو میں نے کہا سمندر میلوں ہے نیچے, آپ کو معلوم ہے موتی تو سمندر کی تہ میں ملے گا نا. موتی لینا ہے تو آپ کو سمندر میں غوطہ زنی کرنی پڑے گی نا, وہ سطح پر نہیں ملے گا. وہ جو اقبال جو کہتا ہے قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, یہ غوطہ زنی ہے, ڈائیو ڈیپ انٹو دی واٹرز اوشن آف قرآن. اس کے لیے جو عربی زبان بہت گہرائی میں جا کر اس کا سمجھنا, اس کا ذوق پیدا کرتا. اس زمانے کی عربی جس وقت قرآن نازل ہوا, وہ عربی جس کو ہم کہتے ہیں ایام جاہلیت والی عربی, اس دور کی شاعری کی عربی, اس سطح پر عربی کا علم. پھر اس کے لیے قرآن کے ساتھ حدیث کا علم. پھر یہ کہ جدید علوم کے ساتھ آپ اگر یہ علوم پڑھے ہیں, چاہے سائنس کے ہوں چاہے سوشل سائنسز کے, تب آپ قرآن مجید کے اندر سے گہرائی میں اتر کر وہ ہدایت نکال کر لائیں گے جو آج کے انسان کو مطلوب ہے. آج جب کہ ابھی آپ پڑھ رہے ہیں وہ علم کا, ٹیکنالوجی کا, جو کل میں نے کہا ایکسپلوژن ہو چکا ہے. علم کہاں سے کہاں پہنچ گیا, معلومات کا دائرہ کتنا پھیل گیا, ہمارے تمدن کے مسائل کتنے پیچیدہ ہو گئے, اکنامک نظام, یہ اسٹیٹ کرافٹ کتنا پیچیدہ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی ہدایت قرآن میں ہے, لیکن یہ سطح پر نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو کھدائی کرنی پڑے گی, اس کے لیے آپ کو غوطہ زنی کرنی پڑے گی. یہ پورا لائف لانگ پروسیس ہے, اس کے تقاضے پورے کرنا آسان نہیں ہے. 30 جلدوں میں تفسیر لکھنے والے جی وہ بھی کتنے ہی مقامات پر کھڑے ہو کر کہہ دیتے, ہاتھ اٹھا دیتے واللہ عالم. اب امام راضی جب سورہ حدید کی اس آیت پر پہنچے ہیں, هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہی پہلا وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن, اب ایسے کھڑے ہیں جیسے بھوچکا ہو گئے ہو. علم ان ھذا الآیہ مقام عمیق مہیب, بہت ہی یعنی ڈرا دینے والا مقام ہے, عمیق مقام ہے, بہت مشکل دقیق مقام ہے, جیسے کانپ رہے ہوں کھڑے ہوئے تھر تھر. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے تدبر کے تقاضے یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے. اٹ ہیز ٹو بی اے ہول ٹائم جاب. پوری زندگی کھپے گی پھر بھی آپ حق ادا نہیں کر سکیں گے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ہے لا تنقضی عجائبہ, اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ نہ سمجھیے کہ آج سے 1000 سال پہلے جو مفسر نے لکھ دیا بس وہ آخری بات ہے. جیسے جیسے علم انسانی کا دائرہ وسیع ہوا ہے, میں یہ کہا کرتا ہوں قرآن مجید ہر نئے دور, انسانی تاریخ کے ہر نئے دور کے افق پر ایک خورشید تازہ کے مانند طلوع ہوتا ہے. آج کا قرآن اور ہے اور آج سے 100 سال پہلے کا قرآن اور تھا. کس معنی میں؟ الفاظ وہی ہیں لیکن ان کے مفہوم کے اندر اب جو نئے معنی نکلے. آپ کتھل مور سے پوچھئے جو ایمبریولوجی کا پروفیسر ٹورنٹو یونیورسٹی کا, کس حیرت کے ساتھ کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ ہیومن ایمبریولوجی کے سٹیجز کا جو ذکر قرآن کر رہا ہے 1400 برس پہلے, نہ ڈسیکشن تھی نہ مائکروسکوپ تھا, اور اس کی جو تربیت یہ نطفہ اور علقہ پھر مضغہ, یہ حیران. اور اس کو آپ کو معلوم ہے اس کی بہت بڑی موٹی کتاب ہے ایمبریولوجی, تو لوگ حیران ہو رہے ہیں. اسی لیے بوکائی جو آپ کو معلوم ہے جو سرجن تھا جو فرینچ مورس بوکائی, اس نے ایک عجیب بات کہی. عیسائی تھا. بائبل میں ایسی چیزیں ہیں جنہیں سائنس نے قرآن ثابت کر دیا غلط, سائنس نے ثابت کر دیا غلط,
قرآن میں کوئی شے ایسی مجھے نہیں ملی جسے سائنس نے غلط ثابت کیا. یہ کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ بائبل میں بھی نہیں ہوگی، یقیناً نہیں ہوگی، لیکن بائبل گم ہو گئی. اصل بائبل 587 قبل مسیح سے دنیا میں غائب ہے. جب نیبوکڈنیزر نے برباد کیا تھا یروشلم کو 587 BC بیفور کرائسٹ، اس کے بعد سے اصل تورات دنیا میں نہیں ہے. وہ تو اس کے 150 سال کے بعد جب وہ کیپٹیوٹی کا جو ان کا ایرا تھا، جبکہ وہ رہے ہیں عراق میں اسیر کی حیثیت سے، واپس آئے ہیں تو انہوں نے اپنی یادداشتوں سے مرتب کیا ہے، ورنہ وہ نسخہ تو ان کے پاس تھا ہی نہیں. اب ظاہر بات ہے کہ اس کو دوبارہ اپنی یادداشت سے لانے میں جو اس وقت کا ہیومن نالج تھا جس لیول پر وہ کریپ ان کر گیا ہے، آ گیا ہے. ورنہ ظاہر بات ہے تورات میں اللہ کی کتاب تھی، اس میں بھی کوئی خلاف حقیقت بات نہیں ہو سکتی تھی. قرآن کے بارے میں وہ کہتا ہے صاحب کوئی نہیں، اور قرآن کہتا ہے سورہ حامیم سجدہ کے اختتام پر سنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور دکھائیں گے اور دکھائیں گے. یہ اللہ کی نشانیاں ہی تو ہیں جو کائنات کے مطالعے سے اور نظر آ رہی ہیں اور کھلتی جا رہی ہیں. روز آپ کو خبر ملتی ہے ایک اور گیلیکسی تلاش ہو گئی ہے. وہ کتنا دور ہے یہاں سے؟ اتنے ٹریلینز آف لائٹ ایئرز دور ہے یہاں سے. یہ ساری تو اکتشافات ہو رہی ہیں. اور قرآن مجید کہتا ہے وہ جو ایک تھیوری ہے کہ ابھی معلوم ہوتا ہے ایکسپینڈنگ یونیورس، کائنات تو پھیل رہی ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے صدا دمادم صدائے کن فیکون. یہ سارا جو سائنس کا پھیلا ہوا ہے یہ تو قرآن مجید کی حقانیت کے ثبوت کے لیے ہے. آپ کو معلوم ہے ایک دور تھا کہ انسان سمجھتا تھا کہ زمین کھڑی ہے، سورج چلتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے چلتا ہے، مشرق سے چل کے مغرب میں جاتا ہے. پھر ایک دور آیا نہیں سورج کھڑا ہے، زمین چلتی ہے، زمین چکر لگاتی ہے، گھومتی ہے. جو سامنے آ جاتا ہے سورج کے وہاں دن ہے، جو پیچھے دوسری طرف رات ہو گئی. ٹھیک ہے، آج معلوم ہوا سورج بھی چلتا ہے، زمین بھی چلتی ہے. ہر شے کل فی فلک یسبحون. کل، ذرا لفظ غور کیجیے، کل، ہر شے فی فلک یسبحون. ایٹم کے اندر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے الیکٹرانز گھوم رہے ہیں، یہ پوری گیلیکسیاں گھوم رہی ہیں، سورج اپنے پورے کنبے کو لے کر گھوم رہا ہے. ہر شے کل. اب یہ کل فی فلک یسبحون، اس کی جو شان آج ظاہر ہوئی ہے پہلے تو نہیں تھی. بہرحال تدبر قرآن جیسا کہ میں نے عرض کیا، لیکن میں اس کے لیے تھوڑا سا یہاں پر کاش میری آج کی گفتگو سے آپ میں سے کچھ لوگوں کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اس تدبر قرآن کے لیے زندگی وقف کر دی، وقف کر دی، وقف کر دی. یہ جذبہ تو سب میں ہونا چاہیے، نہیں ہوتا تو بہت بڑا مجرم. میرے نزدیک اتنی عربی سیکھ لینا جس سے قرآن کو اس کی اپنی زبان میں انسان اپنی آنکھ سے پڑھ سکے فرض عین ہے ہر مسلمان پر جو پڑھا لکھا ہے. اس نے انگریزی پڑھ لی ہے، عربی کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ فرینچ پڑھ لی ہے، عربی کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ عربی تو ہمارے سے بہت قریب ہے. ہم اردو میں ایک جملہ نہیں بول سکتے جس میں کوئی لفظ عربی کا نہ ہو. اب جو میں نے ابھی بولا ہے جملہ بھی لفظ عربی کا ہے اور لفظ بھی عربی کا ہے. بولیے ذرا جملہ، پھر بھی ہم نے نہیں پڑھا. کیوں؟ وجہ وہی ہے، ایمان نہیں ہے ہمارا، عقیدہ ہے، ایک ریشل کریڈ ہے. یہ بڑی کتاب مقدس ہے، ہمارے والدین بھی عزت کرتے تھے، اونچا رکھتے تھے، اچھے سے جزدانوں میں رکھ کر، کہیں گر جائے تو تول کر اس کے برابر جو ہے گندم خیرات کرتے تھے. بس نیشنل کریڈ، ریشل کریڈ. یقین اگر ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر یقین اس پر ہو کہ محمد عربی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، اسی میں لگ جائیں، اسی کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کلام ہے کس کا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. افسوس تو یہ کہ ان پر بھی ہمارا ایمان کہاں ہے؟ وہ بھی ایک عقیدہ ہی ہے. ایمان ہو پھر ہماری زندگیاں کچھ ہو.
ہماری سوچ کچھ اور ہو، ہماری امنگیں کچھ اور ہو، ہماری دلچسپیاں کچھ اور ہو۔ حضور کا تو فرمان یہ ہے، میں نے تو کل بتایا، آج ہمارا محبوب مطلوب مقصود دنیا، حیات دنیاوی، اس کی آسائش آرائش ہے، اس کی زیبائش ہے، اس کی چمک دمک، اس کی چہل پہل، یہ ہے ہمارا معبود، یہ دنیا ہے۔ لیکن حضور کیا فرماتے تھے؟ مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار؟ انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، میری مثال اس مسافر کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں رکتا ہے آرام کے لیے، پھر اس کو چھوڑتا ہے، اپنی منزل پہ چلتا ہے، اس کا گھر تو نہیں ہے وہ۔ یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، یہ تھوڑی سی دیر کے لیے، یہ عارضی تھا قیام۔ مالی ولی دنیا انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا راہ گزر ہو، راہ چلتے مسافر ہو، اس سے زیادہ دنیا سے دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے حضور کا اسوہ۔ اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہاں نوٹ کر لیجئے، انگریزی میں تو ہمارے پاس ایڈجیکٹیوز کے 3 گریڈز ہیں نا، گڈ، بیٹر، بیسٹ، لیکن عربی میں 2 ہی ہوتے ہیں، اور وہاں جو ہے اگر من لگ جائے گا تو کمپیریٹیو بن جائے گا۔ انا خیر من ہو، کل میں نے آج سنائی تھی آپ کو، ابلیس نے کہا تھا آدم کے مقابلے میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو خیر من کسی سے بہتر، اور اگر بغیر من کے ہے تو بہترین معنی ہوں گے اس کے۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں۔ لیکن یہ پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا، اس کے لیولز ہیں، ہائیسٹ فلسافیکل لیول پر آئی ہے، اس کی گہرائیوں میں اتری ہے، وہاں سے موتی نکال کر لائی ہے۔ لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع عن کثرت الرد ولا یشبع منہ العلماء، عالم کبھی بھی قرآن سے سیر نہیں ہو سکے گا، وہ اس کے اندر سے نئے موتی، نئے سے نئے علم کے موتی جو ہے، ہیرے نکلتے رہیں گے، اور یہ وہ کان ہے ہیروں کی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس قرآن کی عظمت اور اس کے اندر جو ہے غوطہ زنی، یہ جیسا کہ میں نے کہا، یہ ہے ہول ٹائم جاب۔ تو آپ میں سے ہر شخص طے کرے، اتنی عربی ضرور سیکھنی ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے ٹرانسلیشن کی ضرورت نہ پڑے۔ ہاں کہیں کوئی نامانوس لفظ آ جائے تو آپ ڈکشنری کنسلٹ کر لیں، اللہ خیر سے، یہ آپ کا ڈائریکٹ مطالعہ ہوگا، فرسٹ ہینڈ نالج ہوگا۔ یہ تو ہر ایک کے لیے فرض ہے، فرض عین کہہ رہا ہوں، ورنہ اللہ کے ہاں جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ ہاؤ کم تم اتنی عربی نہ سیکھ سکے کہ میری کتاب کو اس کی اپنی زبان میں پڑھتے؟ لیکن یہ کہ اگر آپ کو اللہ توفیق دے اور طے کر لے کہ میری زندگی اس کام کے لیے وقف رہے گی۔ کل کسی نے اشارہ کیا تھا، یہاں بعض طلبہ کل تھے جو 3rd ایئر کے میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ، میں نے اسی اسٹیج پر 3rd ایئر کے جب میں طالب علم تھا KE میڈیکل کالج لاہور کا، میں نے طے کیا تھا آج کے بعد میری زندگی میں پرائرٹی نمبر 1 قرآن اور اسلام کی خدمت، باقی پروفیشن ہے اور کوئی اور چیز ہے، میڈیکل ایجوکیشن بھی اب نمبر 2 ہے، پروفیشن بھی نمبر 2 ہے، ہر چیز یہ طے کرنا۔ اگر آپ تدبر قرآن کا حق ادا کرنا چاہیں تو وہ اس کے بغیر ممکن نہیں۔ اب آئیے تیسری چیز، اس پر عمل کریں جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے۔ یہاں بھی 2 اصطلاحات سے میں آپ کو چاہتا ہوں متعارف کرانا، ایک حکم بالقرآن، ایک اقامت قرآن۔ ایک تو یہ ہے قرآن اس طرح آپ کے اندر رچ بس جائے، آپ کی رائے وہی ہو جو قرآن کی رائے، آپ کو قرآن کا کوئی حکم آپ کو اجنبی لگے ہی نہ، معلوم ہوگا یہی میرے دل میں ہے۔ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، یہ تو قرآن نے ایکسپریس کر دیا ہے اس چیز کو جو میرے دل میں تھی۔ یہ کب ہوگا؟ یہ جبکہ آپ کی نیچر پرورٹڈ نہ ہو، نیچر اپنی سلامتی پر برقرار ہو، صحت مند ہو۔ اس اعتبار سے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون،
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. یہ تین فتوے ہیں. مفتی اعظم کون ہے؟ اللہ. یفتون قل اللہ یفتیکم، اللہ نے فتویٰ دیا ہے نا. سورہ نساء میں فتویٰ دیا کلالہ کے بارے میں، اللہ یفتیکم فی الکلالہ. ٹھیک، اللہ فتویٰ دے رہا ہے. جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہی تو کافر ہے، جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہی تو فاسق ہے، جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہی تو ظالم اور مشرک ہے. یہ فتوے ہیں قرآن کے، یہ میرے نہیں. کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ کہیں ہے اسلام جو زندگی کا نظام بن گیا ہو، وہی فیصلہ کن شے ہو، اسی کا نظام نافذ ہو، اسی کے مطابق عدالتوں میں فیصلے ہو رہے ہو، اسی کے مطابق آپ گھروں کے اندر معاملہ کر رہے ہو، آپ کی ہر رائے اسی کے مطابق ہو، آپ کا ہر فیصلہ اس کے مطابق ہو، خواہ وہ انڈیویجول لیول پر ہو یا جو آپ کا معاشرہ ہے اور ریاست اس کی سطح پر. یہ ہے اس کی جلالت کا اندازہ کیجئے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کافری یہی تو ہے. قرآن اگر اس کو اپنی بنیاد نہیں بناتے اپنے فیصلے کی تو کافر ہو، تم پھر مشرک ہو، ظالم. قرآن مجید میں مشرک کے لیے آتا ہے ظالم. ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. اولئک هم الظالمون اولئک هم الفاسقون. تو سب سے پہلے یہ کہ پورا ہمارا جو ہے وہ فیصلہ کرنے کا نظام انفرادی سطح پر، گھریلو سطح پر، معاشرتی سطح پر، برادری کی سطح پر، ریاست کی سطح پر قرآن. نمبر 2 ہے قرآن کا ایک نظام ہے. ایک ہے انڈیویجول احکام. دیکھیے ایک ہے جسٹس، کوئی مقدمہ پیش ہوا ہے عدالت میں، اس میں فیصلہ کرنا عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. ایک ہے سوشل جسٹس کا نظام، معاشرے میں عمومی عدل ہو، معاشرے میں کوئی پرسیکیوشن نہ ہو رہی ہو، معاشرے میں کوئی ایکسپلائٹیشن نہ ہو رہی ہو، معاشرے کے اندر تقسیم دولت غیر منصفانہ نہ ہو. یہ سوشل جسٹس وہ نظام ہے. اس کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح کیا ہے؟ اقامت. فرمایا گیا اے نبی کہہ دیجئے قل یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لستم علی شیء، تمہارا کوئی موقف نہیں، تم ہمارے ساتھ بات کرنے کے لائق نہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ تم تورات کو اور انجیل کو قائم نہیں کرتے. اور جو کچھ تم پر نازل ہوا، تورات میں نازل ہوئی، انجیل بھی، زبور بھی، اور بھی انبیاء کی صحیفے ہیں جو آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ملتے ہیں، یہ سب کا سب تم کیسے مومن ہوگے؟ تمہاری کوئی حیثیت نہیں. پہلے اس کو نافذ کرو، اس نظام کو جو میں نے تمہیں تورات میں دیا، انجیل میں دیا، اس کے بعد آ کے مجھ سے بات کرنا، پھر دعا کرنا مجھ سے، ورنہ تمہارا دعا کرنے کا منہ نہیں ہے. ہاؤ ڈیئر یو پرے ٹو می. آج تم جاتے ہو حج میں دعائیں کرتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ تمہارا منہ ہے دعا کرنے کا؟ تم نے کہیں اپنے ملک میں اللہ کا دین قائم کیا ہے؟ اللہ کی کتاب نافذ کی ہے؟ اللہ کے حکم پر فیصلے ہو رہے ہیں؟ پھر کیا منہ ہے تمہارا؟ کوئی حیثیت نہیں. تمہارا تو کھایا ہوا حرام کا ہے، پیا ہوا حرام کا ہے، تمہارا لباس حرام کا ہے، یہ احرام حرام کے پیسے سے خریدا ہوا ہے. اسی لیے فرمایا حضور نے، ذکر کیا ایک شخص آتا ہے دور سے سفر کر کے، اور اس کی جو طبیعت، یہ نطفہ اور علقہ اور پھر مضغہ، یہ حیران. اور اس کو آپ کو معلوم ہے اس کی بہت بڑی موٹی کتاب ہے ایمبریولوجی، تو لوگ حیران ہو رہے ہیں. اسی لیے بوکائی جو آپ کو معلوم ہے جو سرجن تھا، جو فرینچ مورس بوکائی، اس نے ایک عجیب بات کہی. عیسائی تھا. بائبل میں ایسی چیزیں ہیں جنہیں سائنس نے قرآن ثابت کر دیا غلط، سائنس نے ثابت کر دیا غلط. قرآن میں کوئی شے ایسی مجھے نہیں ملی جسے سائنس نے غلط ثابت کیا. یہ کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ بائبل میں بھی نہیں ہوگی، یقیناً نہیں ہوگی.
لیکن بائبل گم ہو گئی. اصل بائبل 587 قبل مسیح سے دنیا میں غائب ہے. جب نیبوکڈنیزر نے برباد کیا تھا یروشلم کو 587 BC بیفور کرائسٹ، اس کے بعد سے اصل تورات دنیا میں نہیں ہے. وہ تو اس کے 150 سال کے بعد جب وہ کیپٹیوٹی کا جو ان کا ایرا تھا، جبکہ وہ رہے ہیں عراق میں اسیر کی حیثیت سے، واپس آئے ہیں تو انہوں نے اپنی یادداشتوں سے مرتب کیا ہے، ورنہ وہ نسخہ تو ان کے پاس تھا ہی نہیں. اب ظاہر بات ہے کہ اس کو دوبارہ اپنی یادداشت سے لانے میں جو اس وقت کا ہیومن نالج تھا جس لیول پر وہ کریپنگ کر گیا ہے، آ گیا ہے. ورنہ ظاہر بات ہے تورات میں اللہ کی کتاب تھی، اس میں بھی کوئی خلاف حقیقت بات نہیں ہو سکتی تھی. قرآن کے بارے میں وہ کہتا ہے صاحب کوئی نہیں، اور قرآن کہتا ہے سورہ حمیم سجدہ کے اختتام پر سنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور دکھائیں گے اور دکھائیں گے. یہ اللہ کی نشانیاں ہی تو ہیں جو کائنات کے مطالعے سے اور نظر آ رہی اور کھلتی جا رہی ہے. روز آپ کو خبر ملتی ہے ایک اور گلیکسی تلاش ہو گئی ہے. وہ کتنا دور ہے یہاں سے؟ اتنے ٹریلینز آف لائٹ ایئرز دور ہے یہاں سے. یہ ساری تو اکتشافات ہو رہی ہیں. اور قرآن مجید کہتا ہے وہ جو ایک تھیوری ہے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے ایکسپینڈنگ یونیورس، کائنات تو پھیل رہی ہے. یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید یہ آ رہی ہے صدا دمادم صدائے کن فیکون. یہ سارا جو سائنس کا پھیلا ہوا ہے یہ تو قرآن مجید کی حقانیت کے ثبوت کے لیے ہے. آپ کو معلوم ہے ایک دور تھا کہ انسان سمجھتا تھا کہ زمین کھڑی ہے، سورج چلتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے چلتا ہے، مشرق سے چل کے مغرب میں جاتا ہے. پھر ایک دور آیا نہیں، سورج کھڑا ہے، زمین چلتی ہے، زمین چکر لگاتی ہے، گھومتی ہے. جو سامنے آ جاتا ہے سورج کے وہاں دن ہے، جو پیچھے دوسری طرف رات ہو گئی. ٹھیک ہے، آج معلوم ہوا سورج بھی چلتا ہے، زمین بھی چلتی ہے. ہر شے کل فی فلک یسبحون. کل، ذرا لفظ غور کیجیے، کل، ہر شے فی فلک یسبحون. ایٹم کے اندر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے الیکٹرانز گھوم رہے ہیں، یہ پوری گیلیکسیاں گھوم رہی ہیں، سورج اپنے پورے کنبے کو لے کر گھوم رہا ہے. ہر شے کل. اب یہ کل فی فلک یسبحون، اس کی جو شان آج ظاہر ہوئی ہے، پہلے تو نہیں تھی. بہرحال تدبر قرآن جیسا کہ میں نے عرض کیا، لیکن میں اس کے لیے تھوڑا سا یہاں پر کاش میری آج کی گفتگو سے آپ میں سے کچھ لوگوں کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اس تدبر قرآن کے لیے زندگی وقف کرنی. یہ جذبہ تو سب میں ہونا چاہیے. نہیں ہوتا تو بہت بڑا مجرم. میرے نزدیک اتنی عربی سیکھ لینا جس سے قرآن کو اس کی اپنی زبان میں انسان اپنی آنکھ سے پڑھ سکے فرض عین ہے ہر مسلمان پر جو پڑھا لکھا ہے. اس نے انگریزی پڑھ لی ہے، عربی کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ فرینچ پڑھ لی ہے، عربی کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ عربی تو ہمارے سے بہت قریب ہے. ہم اردو میں ایک جملہ نہیں بول سکتے جس میں کوئی لفظ عربی کا نہ ہو. اب جو میں نے ابھی بولا جملہ بھی لفظ عربی کا ہے اور لفظ بھی عربی کا ہے. بولیے ذرا جملہ، پھر بھی ہم نے نہیں پڑھا. کیوں؟ وجہ وہی ہے، ایمان نہیں ہے ہمارا، عقیدہ ہے. ایک ریشل کریڈ ہے، یہ بڑی کتاب مقدس ہے. ہمارے والدین بھی عزت کرتے تھے، اونچا رکھتے تھے، اچھے سے جزدانوں میں رکھ کر کہیں گر جائے تو تول کر اس کے برابر جو ہے گندم خیرات کرتے تھے. بس نیشنل کریڈ، ریشل کریڈ. یقین اگر ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر یقین اس پر ہو کہ محمد عربی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، اسی میں لگ جائیں، اسی کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کلام ہے کس کا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. افسوس تو یہ کہ ان پر بھی ہمارا ایمان کہاں ہے. وہ بھی ایک عقیدہ ہی ہے. ایمان ہو پھر ہماری زندگیاں کچھ اور، ہماری سوچ کچھ اور ہو، ہماری امنگیں کچھ اور ہو، ہماری دلچسپیاں کچھ اور ہو. حضور کا تو فرمان یہ ہے، میں نے تو کل بتایا
آج ہمارا محبوب مطلوب مقصود دنیا، حیات دنیاوی، اس کی آسائش آرائش ہے، اس کی زیبائش ہے، اس کی چمک دمک، اس کی چہل پہل، یہ ہے ہمارا معبود، یہ دنیا ہے۔ لیکن حضور کیا فرماتے تھے؟ مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار؟ انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، میری مثال اس مسافر کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں رکتا ہے آرام کے لیے، پھر اس کو چھوڑتا ہے، اپنی منزل پہ چلتا ہے، اس کا گھر تو نہیں ہے وہ۔ یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، یہ تھوڑی سی دیر کے لیے، یہ عارضی تھا قیام۔ مالی ولی دنیا انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا راہ گزر ہو، راہ چلتے مسافر ہو، اس سے زیادہ دنیا سے دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے حضور کا اسوہ۔ اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یا نوٹ کر لیجئے، انگریزی میں تو ہمارے پاس ایڈجیکٹیوز کے 3 گریڈز ہیں نا، گڈ، بیٹر، بیسٹ، لیکن عربی میں 2 ہی ہوتے ہیں، اور وہاں جو ہے اگر من لگ جائے گا تو کمپیریٹیو بن جائے گا۔ انا خیر من ہو، کل میں نے آج سنائی تھی آپ کو، ابلیس نے کہا تھا آدم کے مقابلے میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو خیر من کسی سے بہتر، اور اگر بغیر من کے ہے تو بہترین معنی ہوں گے اس کے۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں۔ لیکن یہ پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا اس کے لیولز ہیں، ہائیسٹ فلسافیکل لیول پر آئیے، اس کی گہرائیوں میں اتریے، ایمان سے موتی نکال کر لائیے۔ لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع عن کثرت الرد ولا یشبع منہ العلماء، عالم کبھی بھی قرآن سے سیر نہیں ہو سکے گا، وہ اس کے اندر سے نئے موتی، نئے سے نئے علم کے موتی جو ہے، ہیرے نکلتے رہیں گے، اور یہ وہ کان ہے ہیروں کی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس قرآن کی عظمت اور اس کے اندر جو ہے غوطہ زنی، یہ جیسا کہ میں نے کہا یہ ہے ہول ٹائم جاب۔ تو آپ میں سے ہر شخص طے کرے اتنی عربی ضرور سیکھنی ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے ٹرانسلیشن کی ضرورت نہ پڑے۔ ہاں کہیں کوئی نامانوس لفظ آ جائے تو آپ ڈکشنری کنسلٹ کر لیں، اللہ خیر سے، یہ آپ کا ڈائریکٹ مطالعہ ہوگا، فرسٹ ہینڈ نالج ہوگا۔ یہ تو ہر ایک کے لیے فرض ہے، فرض عین کہہ رہا ہوں، ورنہ اللہ کے ہاں جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ ہاؤ کم تم اتنی عربی نہ سیکھ سکے کہ میری کتاب کو اس کی اپنی زبان میں پڑھتے؟ لیکن یہ کہ اگر آپ کو اللہ توفیق دے اور طے کر لے کہ میری زندگی اس کام کے لیے وقف رہے گی۔ کل کسی نے اشارہ کیا تھا، یہاں بعض طلبہ کل تھے جو 3rd ایئر کے میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ، میں نے این اسی اسٹیج پر 3rd ایئر کے جب میں طالب علم تھا KE میڈیکل کالج لاہور کا، میں نے طے کیا تھا آج کے بعد میری زندگی میں پرائرٹی نمبر 1 قرآن اور اسلام کی خدمت، باقی پروفیشن ہے اور کوئی اور چیز ہے، میڈیکل ایجوکیشن بھی اب نمبر 2 ہے، پروفیشن بھی نمبر 2 ہے، ہر چیز یہ طے کرنا۔ اگر آپ تدبر قرآن کا حق ادا کرنا چاہیں تو وہ اس کے بغیر ممکن نہیں۔ اب آئیے تیسری چیز، اس پر عمل کریں جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے۔ یہاں بھی 2 اصطلاحات سے میں آپ کو چاہتا ہوں متعارف کرانا، ایک حکم بالقرآن، ایک اقامت قرآن۔ ایک تو یہ ہے قرآن اس طرح آپ کے اندر رچ بس جائے، آپ کی رائے وہی ہو جو قرآن کی رائے، آپ کو قرآن کا کوئی حکم آپ کو اجنبی لگے ہی نہ، معلوم ہوگا یہی میرے دل میں ہے۔ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، یہ تو قرآن نے ایکسپریس کر دیا ہے اس چیز کو جو میرے دل میں تھی۔ یہ کب ہوگا؟ یہ جبکہ آپ کی نیچر پرورٹڈ نہ ہو، نیچر اپنی سلامتی پر برقرار ہو، صحت مند ہو۔ اس اعتبار سے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ یہ 3 فتوے ہیں
مفتی اعظم کون ہے؟ اللہ. یفتون اللہ یفتیکم، اللہ نے فتویٰ دیا ہے نا، سورہ نساء میں فتویٰ دیا کلالہ کے بارے میں، اللہ یفتیکم فی الکلالہ. ٹھیک، اللہ فتویٰ دے رہا ہے. جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہی تو کافر ہے، جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہی تو فاسق ہے، جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہی تو ظالم اور مشرک ہے. یہ فتوے ہیں قرآن کی، یہ میرے نہیں. کیا ہو رہا ہے آج دنیا میں؟ کہیں ہے اسلام جو زندگی کا نظام بن گیا ہو، وہی فیصلہ کن شے ہو، اسی کا نظام نافذ ہو، اسی کے مطابق عدالتوں میں فیصلے ہو رہے ہو، اسی کے مطابق آپ گھروں کے اندر معاملہ کر رہے ہو، آپ کی ہر رائے اسی کے مطابق ہو، آپ کا ہر فیصلہ اس کے مطابق ہو، خواہ وہ انڈیویجول لیول پر ہو یا جو آپ کا معاشرہ ہے اور ریاست ہے اس کی سطح پر. یہ ہے اس کی جلالت کا اندازہ کیجئے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کافری یہی تو ہے. قرآن اگر اس کو اپنی بنیاد نہیں بناتے اپنے فیصلے کی تو کافر ہو، تم پھر مشرک ہو، ظالم. قرآن مجید میں مشرک کے لیے آتا ہے ظالم. ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. اولئک هم الظالمون، اولئک هم الفاسقون. تو سب سے پہلے یہ کہ پورا ہمارا جو ہے وہ فیصلہ کرنے کا نظام انفرادی سطح پر، گھریلو سطح پر، معاشرتی سطح پر، برادری کی سطح پر، ریاست کی سطح پر قرآن. نمبر 2 ہے قرآن کا ایک نظام ہے. ایک ہے انڈیویجول احکام. دیکھیے، ایک ہے جسٹس، کوئی مقدمہ پیش ہوا ہے عدالت میں، اس میں فیصلہ کرنا عدالت عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. ایک ہے سوشل جسٹس کا نظام، معاشرے میں عمومی عدل ہو، معاشرے میں کوئی پرسیکیوشن نہ ہو رہی ہو، معاشرے میں کوئی ایکسپلائٹیشن نہ ہو رہی ہو، معاشرے کے اندر تقسیم دولت غیر منصفانہ نہ ہو. یہ سوشل جسٹس وہ نظام ہے. اس کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح کیا ہے؟ اقامت. فرمایا گیا اے نبی کہہ دیجئے قل یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لستم علی شیء، تمہارا کوئی موقف نہیں، تم ہمارے ساتھ بات کرنے کے لائق نہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ تم تورات کو اور انجیل کو قائم نہیں کرتے. اور جو کچھ تم پر نازل ہوا، تورات میں نازل ہوئی، انجیل بھی، زبور بھی، اور بھی انبیاء کے صحیفے ہیں جو آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ملتے ہیں، یہ سب کا سب تم کیسے مومن ہوگے؟ تمہاری کوئی حیثیت نہیں. پہلے اس کو نافذ کرو، اس نظام کو جو میں نے تمہیں تورات میں دیا، انجیل میں دیا، اس کے بعد آ کے مجھ سے بات کرنا، پھر دعا کرنا مجھ سے، ورنہ تمہارا دعا کرنے کا منہ نہیں ہے. ہاؤ ڈیئر یو پرے ٹو می. آج تم جاتے ہو حج میں دعائیں کرتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ تمہارا منہ ہے دعا کرنے کا؟ تم نے کہیں اپنے ملک میں اللہ کا دین قائم کیا ہے؟ اللہ کی کتاب نافذ کی ہے؟ اللہ کے حکم پر فیصلے ہو رہے ہیں؟ پھر کیا منہ ہے تمہارا؟ کوئی حیثیت نہیں. تمہارا تو کھایا ہوا حرام کا ہے، پیا ہوا حرام کا ہے، تمہارا لباس حرام کا ہے، یہ احرام حرام کے پیسے سے خریدا ہوا ہے. اسی لیے فرمایا حضور نے، ذکر کیا، ایک شخص آتا ہے دور سے سفر کر کے، حاجی پہنچا. اس زمانے میں جب کہ اونٹ کا سفر ہوتا تھا، وہ سب ہفتہ 10 دن 15 دن 20 دن مہینہ سفر کیا ہے، غبار آلود ہے، کپڑے میلے کچیلے ہو گئے ہیں، نہاتے بھی نہیں تھے، مبادا کوئی بال ٹوٹ جائے، کچھ اور ہو جائے، دم کی مصیبت آ جائے. اس حالت میں آ کر انسان کھڑا ہوتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف، یا رب یا رب یا رب. وَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعا قبول کیسے ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے، اس کا پہنا ہوا حرام کا ہے، اور اس کا جسم بنا ہے حرام کی غذا سے. یہ ہے وہ معاملہ. ہماری دعائیں، جب ڈھاکہ ہمارا بیٹھ رہا تھا اور افغانستان اور ٹوٹ رہا تھا مشرقی پاکستان،
کتنی دعائیں مانگی تھی، سنی اللہ نے؟ نہیں سنی. کتنے عرصے تک قنوت نازلہ فجر کے اندر پڑھے گئے، کتنا چیخ چیخ کر لوگوں نے حرمین میں دعائیں کی، رو رو کر، اور قنوت نازلہ اللہ نے نہیں سنا. اللہ نہیں سنتا. لست علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں. You don't have any position to talk to us, to pray to us. حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو اور اس کو کہ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے. یہاں اگرچہ ان الفاظ میں قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو یوں بھی پڑھیے، قل یا اہل القرآن لست علی شیء حتیٰ تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم. اے قرآن والو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، ہم سے بات کرنے کے مجاز نہیں، ہم سے دعا کرنے کا تمہیں حق نہیں. ہاں آج توبہ کر لو کہ آج کے بعد کوئی غلط کام نہیں کروں گا، آج کے بعد اپنی بہترین توانائی اپنے قوت اللہ کے دین کو قائم کرنے میں صرف کروں گا. اگر یہ کر لو گے تو دعا مانگو، ہاں اب تمہارا حق ہے. اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا، سنے گا، دیکھے گا کہ تم اپنے عہد میں سچے اور پختہ ہو یا نہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہاں یہ نہیں ہے کہ ہفتہ پہلے طے کرو پھر آؤ، نہیں. پہلے یہ اگر آج بھی عزم کر لو، فیصلہ کر لو، تو سارے حجابات ختم ہو سکتے ہیں. یہ یا اہل القرآن حضور نے ایک اور حدیث میں کہا، وہ میں بعد میں آپ کو سناؤں گا. یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن فاتلوه تلاوته حق تلاوته فی آناء اللیل والنہار وافشوه وتغنوه وتدبروا فیہ لعلکم تفلحون. یہ بعد میں آخر میں بتاؤں. بہرحال عمل کرنا دو درجے، ایک انفرادی سطح پر اور اس طرح رفتہ رفتہ ہر معاملے میں اللہ کی رائے کے مطابق فیصلہ، چاہے وہ نجی معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے، گھریلو معاملہ ہے، معاشرتی معاملہ ہے، سیاسی معاملہ ہے، فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق، عدالت میں فیصلے اللہ کی شریعت کے مطابق. اور ایک اقامت دین اللہ، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. سورہ شورى میں فرمایا اللہ کا دین قائم کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا دین قائم کرنا، اس نظام کو قائم کرنا، سارا سوشل آرڈر وہ ہو جو میں نے کل کہا تھا، سیکولرزم دفع ہو، ساورنٹی شوڈ بی ریسٹورڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آج بغاوت ہے پوری دنیا میں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ساورنٹی چھین دی. ہم خود ساورن ہیں، ہم خود قانون بنا سکتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن کے قانون کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہہ سکتے ہیں یہودی تورات کے قانون کی؟ We are individuals, we can do decide it. We are sovereign. آزادی ہماری ہے. Sovereignty belongs to people. Popular sovereignty. یہ سارا کفر دجالیت جو پھیلا ہوا پورے نظام پر، معاشی نظام ہے جو سود اور بینکنگ پر مبنی ہے اور ایکسپلائٹیشن ہے. ایک طرف سرمایہ داری ہے، دولت کے انبار لگ رہے ہیں، اور ایک طرف بھوک ہے. شاہ ولی اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اگر کسی معاشرے میں دولت کی تقسیم کا نظام غیر منصفانہ ہو جائے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ لوگوں کے پاس اتنی دولت ہو جاتی ہے کہ ان کے گلچھرے ہیں اور عیاشیاں ہیں اور بدماشیاں ہیں، اور کچھ لوگ بھوک کی وجہ سے کفر کے تک پہنچ جاتے ہیں، یا وہ لدو اونٹ بن کر رہ جاتے ہیں، حیوان بن کر رہ جاتے ہیں. انسانیت ختم ہو جاتی ہے. دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. اللہ کیسے تجھے یاد کروں؟ میرا تو صبح سے شام تک 12-14 گھنٹے سر توڑ مشقت کر کے تو اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر رہا ہے. وہ رات کو اٹھ سکے گا؟ اللہ سے لو لگا سکے گا؟ خود حضور نے فرمایا تھا کاد الفقر یکون کفرا. فقر جو ہے، ہم سب کے باپ تیرے بندے تھے، تیرے غلام تھے. ابناء امائک، ہم سب کی مائیں تیری ادنا کنیزیں ہیں. فی قبضتک، ہم تیرے قبضہ قدرت میں ہیں. جار فینا حکمک، ہمارے اندر تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے ہمارے وجود میں. اور عدل فینا قضاء، جو فیصلہ ہمارے بارے میں تو کرے گا وہ عدل ہوگا. انا نسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک وعلمت بہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی مکنون الغیب عندک
ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا، ہمارے سینوں کا نور بنا دے. وذهاب همومنا وغمومنا، ہمارے جو تفکرات ہیں اور غم ہیں ان کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اے اللہ ہمیں قرآن عظیم کے ذریعے سے ہم پر رحمت نازل فرما. واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، ہمارے حق میں اسے ہمارا امام بنا دے، ہم اس کے پیچھے چلے، اس کے راستے پر عمل کریں، اس کے مطابق حکم کرے، اس کا نظام قائم کرے. اے اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری اس دعا کو شرف قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ہم اپنے کیو اے سیشن کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا آج کا پہلا سوال ہے کہ کیا قرآن پڑھتے ہوئے عام آدمی اپنی سمجھ کے مطابق مطلب نکال سکتا ہے؟ اپنی سمجھ کے مطابق مطلب نکالے، لیکن پھر ریفر کرے علماء کی طرف. کسی نے کیا سمجھا، اس لیے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. قرآن مجید میں ایک مقام پر ایک موضوع آتا ہے اور دوسرے مقام پر اس کا تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. وہ سارے مقامات ہمارے سامنے رہے، اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے کہ مفسرین نے جو اتنی خدمتیں کی ہیں اب ان سے بالکل اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھ لیں. البتہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کی بات کے پابند ہو جائیں، اس لیے کہ اس وقت ظاہر بات ہے خاص طور پر سائنٹیفک فینومینا جتنے آج دنیا کے سامنے ہو تو ان کے سامنے نہیں تھے. اس لیے ان چیزوں کی خاص طور پر جیسا کہ ایک حدیث جو ہے بڑی اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اس کا سائنس کا تعلق کیا ہے دین کے ساتھ، اس کو آپ سمجھ لیں گے. حضور جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے تو وہاں جو لوگ کاشتکار تھے، جو ظاہر بات ہے کہ ان کے کھجوروں کے باغات تھے، وہ یہ کرتے تھے کہ نر اور مادہ پھولوں کو قریب لے آتے تھے اور باندھ دیتے تھے تاکہ وہ فرٹیلائزیشن زیادہ ہو جائے. اس کو وہ تعبیر کہتے تھے، تعبیر نخل. حضور آیا، آپ نے دیکھا، حضور تشریف لائے، دیکھا، آپ نے مجھے یہ کیا کرتے ہو؟ مجھے کہا حضور بس یہ صحیح ہے کہ ہمارے ہاں فصل زیادہ ہوتی ہے. آپ نے فرمایا نہ کرو تو کیا ہے، اور یہ اصول یہ نہیں کہ نیچر لکس آفٹر اٹسیلف، یہ سارے مسائل جو ہے وہ نیچر خود حل کرتے تھے. لہذا آپ نے کہا نہ کرو تو کیا ہے. صحابہ کے لیے یہ کہنا بھی حکم کے درجے میں تھا، نہیں کیا، فصل کم ہوئی. اب حضور کے پاس آئے ڈرتے ڈرتے، حضور آپ نے روکا تھا تعبیر سے، ہم نے نہیں کی تو فصل کم ہو گئی. فرمایا انتم عالم بامور دنیا کو، دیکھو میں تمہیں یہ چیزیں پڑھانے نہیں آیا، نہ ایگریکلچر پڑھانے آیا ہوں، نہ میں فزکس اور کیمسٹری پڑھانے آیا ہوں، نہ بایولوجی پڑھانے آیا ہوں. یہ انتم عالم بامور دنیا کو، یہ جو فزیکل سائنسز کے علوم ہیں یہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. اس سے معلوم ہوا کہ سائنٹیفک چیزیں فیکٹ ثابت شدہ ہوں، ہم ان کو قبول کریں گے. اور اس کے ضمن میں اگر کئی ہمارے مفسرین کے اقوال میں کچھ اور باتیں ہیں تو اسے بند نہیں جائے گی، کیونکہ ان کے دور میں وہ علم اس حد تک پہنچا نہیں تھا. لیکن بالکل آزاد ہو جانا وہ بھی صحیح نہیں ہے. آپ خاص طور پر احکام کی جو آیات ہیں، احکام کی آیات میں جتنا پیچھے جائیں، جتنا پیچھے جائیں، اسلاف کی طرف جائیں. انہوں نے کیا مطلب سمجھا؟ یہاں تک کہ حضور کے قدموں میں اپنے آپ کو پہنچا دیں. بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس، اگر بؤن رسیدی تمام بولا بیس. لیکن یہ جو معاملات ہیں اس میں ہم آگے سے آگے سائنس کی طرف بڑھ سکتے ہیں. ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ذہن پرورٹیڈ ہو تو اسے فطرت اسلیمی پہ کیسے لائے؟ اب اس کے لیے تو یہ ہے کہ کوئی طبیب ماہر ہو، نفسیات کے امراض کے ماہر بھی ہے، روحانیات کے ماہر بھی ہے، ان لوگوں کی طرف رجوع کیا جائے. وہ تشخیص کریں گے کہ کہاں بے اعتدالی ہے ان کے مزاج کے اندر. اس کے مطابق یہ جو ہمارے صوفیاء کرام نے، حضور جو ہے کسی کو کچھ بتاتے تھے یہ پڑھا کرو، کسی کو کچھ بتاتے تھے، کس لیے؟ وہ انڈیویجول ہوتی تھی پریسکرپشن، ڈائگنوسس، اس کے اندر کس چیز کی کمی ہے اس کو کس طرح پورا کیا جائے. تو یہ اس سے ہم نے ان تمام چیزوں سے اوراد سے اذکار سے فائدہ اٹھا سکتے. بہت شکریہ ڈاکٹر احمد. ہمارے پاس وقت کی قلت